انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے سارے درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللہ اللہ رب لا اشرک به شیئا. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات. الحمد للہ علی کل حال. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم أهدنا وسددنا. اللهم أهدنا وسددنا. اللهم أهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان کے بعد دوبارہ بیک ٹو نارمل ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے, ہمارے رمضان کو قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے, ہمیں استقامت دے کہ جو ہم نے رمضان میں ارن کرنے کی کوشش کی ہے وہ پورا سال اس چیز کو, اس روٹین کو ویسے ہی لے کے چل سکیں انشاءاللہ. تو آج ہماری امام نووی جو ہے اس کی حدیث 21 انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے بسم اللہ. یہ اسکرین پہ یہ جو پکچر نظر آ رہی ہے, کیا آپ کو مطلب دیکھ کے پکچر کیا نظر آ رہا ہے؟ لنک ہے, ہر ایک دوسرے کے ساتھ سارا جڑا ہوا ہے اور اس میں اسپیس رہ گئی ہے تھوڑی سی. اوکے, ایک میں تھوڑے تھوڑے اسپیس ہیں اور ایک پوری ہے. اگر میں آپ کو آپشن دوں کہ آپ وہ پورے والا سرکل بننا چاہتے ہیں یا آپ وہ ٹوٹے والا بننا چاہتے ہیں, تو آپ کی کیا آپشن ہوگی؟ دل تو یہ کرتا ہے پورا کمپلیٹ ہو جائے, اسپیس نہ آئے. دل ایسے کرتا ہے وہ کہ جتنا بھی ہم کریں نا ایسے ثابت قدمی سے کریں, صحیح طرح سے کریں, ٹوٹا نہ ہو کہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا, کبھی کر لیا کبھی کہ ایک جیسے نہیں کہ ایک چیز آپ لے کے چلتے ہو تو پھر اس کو کمپلیٹ کرو اور مکمل لے کے چلو. اوکے, تھوڑا ہو تسلسل سے ہو. تو آپ کی آپشن کیا ہوگی دونوں میں سے, کہ کون سی آپشن لینا چاہیں گے؟ میں تو یہ پہلے والا جس میں ہمیشہ ہے پورے والا. اوکے اوکے گڈ. ٹوٹے والا نہیں. اوکے, وہی بات آ جاتی ہے نا, کوالٹی ہو کوانٹٹی نہ دیکھو. وہ جو سارا ہے وہ کوانٹٹی ہے نا, کہ وہ سارا گول پور ہو گیا, گیپ چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں, لیکن جو لیفٹ ہماری لیفٹ پہ وہ تو کنٹینیو ہی جا رہا ہے, وہ کنٹینیو جا رہا ہے. اوکے, تھوڑا سا رہ گیا. ہاں تھوڑا سا رہ گیا. اوکے انشاءاللہ. اوکے, others quickly choose, make a decision then move on. سیدھا والا جو ہے کوشش اس کی کرنی چاہیے, سیدھے والی کیا کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک. لیکن یہ جو ہے نا, یہ جو دوسرا ہے اس میں کوئی سیدھا جا رہا ہے تو کوئی کسی کا منہ اس طرف ہے, کوئی ٹیڑھا ہے کوئی سیدھا ہے, کہ سرکل صحیح نہیں ہے, وہ بالکل صحیح ہے. اوکے, پرفیکشن اس میں نظر آ رہی ہے. ٹھیک. امی یہ پورا ہو گیا ہے نا, ہاں یہ دوسرے والا کہہ رہا ہے لیکن اس میں پہنچ گیا ہے وہ, ہاں ہاں لیکن دوسرا تھوڑا رہ گیا, وہ پورا نہیں ہوا. ہاں ہاں, تو آپ کون سی والا لینا چاہیں گے؟ جو پورا ہو گیا. آپ وہ والا لینا چاہیں گے جو پورا ہو گیا. اوکے گڈ. اب نہیں باجی, کوشش کر رہے ہیں. اوکے, کوشش کر رہے ہیں. وچ ون آپ میں کون سے والا چوز کریں گے, پورے والا یا ہاف والا, کوارٹر والا؟ I think it's second one because یہ ٹرائی کر رہی ہے ساری لوگ. ایکسیلنٹ. جنہوں نے سیکنڈ والا چوز کیا نا, جو ٹرائی کرنے والا ہے, ایکسیلنٹ ایفرٹ, ایکسیلنٹ. یا
Discipline is not about the perfection, okay? ڈسپلن از اباؤٹ دا کنٹینیو، جو کام کنٹینیو کرتے رہنا، اس میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، بریکس آئیں گی، لیکن آج جو ہم پڑھیں گے نا استقامت، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا صحیح لیکن کرتے جاؤ، گرو گے، اوپر چڑھو گے، کبھی برے عروج سے کرو گے، کبھی بیچ میں تھک جاؤ گے، رک جاؤ گے، تھوڑا کرنے کی ہمت ہوگی لیکن کرتے جاؤ گے، وہ ٹیڑھا میڈھا جیسے بھی ہوگا منزل تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ تھوڑا کام کرو تسلسل کے ساتھ کرو۔ وہ کچھوے اور خرگوش کی جو مثال ہے نا وہ دماغ میں اب آ رہی ہے، کچھوا بھاگا، خرگوش بھاگا، لیکن منزل رستے میں رک گیا اور بس ختم، آگے خلاص، کام ہی نہیں مکمل ہوا۔ اور دوسرا وہ بیچارہ رینگتا تھوڑا کرتا آخر پہنچ تو گیا نا منزل تک۔ تو پرفیکشن اس میں بھی ہے، پرفیکشن دونوں میں آپ لگا لیں، پرفیکشن ہے، وہ بظاہر جو چیز دیکھنے میں ہمیں مکمل نظر نہیں آ رہی، ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی بیلنس نہیں ہے، لیکن وہ سرکل تو پورا کر رہا ہے نا۔ دوسرے میں پرفیکشن نظر آ رہی ہے، بہت بیوٹیفل خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ فار ایگزامپل رمضان ختم ہوا ہے، میری تہجد بھی پورے عروج پہ جا رہی ہے، میری اشراق جا رہی ہے، چاش جا رہی ہے، ایک 2-4 ویک گزرنے دو، پھر دیکھو آہستہ آہستہ ہم کہاں ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ چلیں انشاءاللہ تعالی ہم حدیث مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ استقامت یا اللہ پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی رکھنا، اس کا جو ہے ٹائٹل آپ لکھ لیں انشاءاللہ۔ عن ابی عمر وقیل ابی امرۃ سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ ابھی میں محاورہ پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ عن ابی عمر وقیل ابی عمرۃ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی سے مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر قائم ہو گیا۔ لفظ با لفظ ترجمہ کیا ہے؟ عن ابی عمر، ابو عمر، وقیل اور کہا گیا، ابی عمرتی ابو عمر رضی اللہ نے، یعنی کہ یہ ان کی کنیت ہے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی کہہ دیجئے مجھ سے، فی الاسلامی اسلام کے بارے میں، قولاً کوئی بات، مطلب کہ انہوں نے کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات بتائیں، کوئی خاص چھوٹی سی بات جو کہ اسلام کے بارے میں ہو، لا اسألو کہ میں نہ سوال کروں، عنہ اس کے بارے میں، احدن کسی ایک سے بھی، غیرہ کا آپ کے سوا یا آپ کے علاوہ، قال فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے، آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم پھر اس پر استقامت اختیار کرو، جم جاؤ، اس پر قائم رہو۔ انشاءاللہ تعالی اب لفظ بلفظ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی عمر، ابو عمر رضی اللہ، وقیل ابی عمرہ، وقیل اور کہا گیا، ابی عمرہ ابو عمرہ سے، یعنی کہ یہ کنیت ہے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، سفیان رضی اللہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قلتا میں نے کہا، یا رسول اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی کہہ دیجئے، فی الاسلام اسلام کے بارے میں، قولاً کوئی بات، یعنی کہ میں نے کہا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی بات بتائیں، لا اسألو کہ میں نہ سوال کروں، عنہ اس کے بارے میں، احدن کسی ایک سے بھی، غیرہ کا آپ کے سوا یا آپ کے بعد، قال فرمایا،
قل آپ کہہ دیجئے آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم پھر اس پر استقامت اختیار کریں یا اس پر جم جائیں یا اس پر اپنے قدم جو ہے وہ ثابت کر لیں۔ انشاءاللہ آگے جو ہے اس حدیث کے بھی بہت سے طرق ہمیں ملتے ہیں اس طریقے کے علاوہ، جیسا کہ پہلے بھی ہم ہر حدیث کے ساتھ ایک دو طرق کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی ذہن سازی ہو جائے، ذہن تھوڑا کھلے۔ تو آج میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ایمان کو زبان پر اور دل میں تازہ رکھو، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرو، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو۔ پھر اس میں بھی استقامت کی جو بات ہمیں مل رہی ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے جس میں میں مضبوطی سے قائم رہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا خوف ہے، یعنی کہ مجھے کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا کہ اس سے ڈرو۔ ہم بہت سی دوسری چیزوں سے ڈرتے ہیں نا، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں، ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، ہم بچھو سے ڈرتے ہیں، ہم کاکروچ سے ڈرتے ہیں، ایون دو یہاں بچے دیکھیں اسپائڈر کہیں نظر آ جائے یا فلائی نظر آ جائے اس سے ڈرتے ہیں، اسکریمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے دشمن ہمارے اندر موجود ہیں ہم ان سے بے خبر ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، ان سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ بعض اوقات باہر کے خطرات جن سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں نا وہ صرف ہمارا وہم ہوتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی بات بتائیں کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، کسی اور سے میں نہ پوچھوں، یعنی کہ کوئی چھوٹی سی بات ہو اور اس کو میں لے لوں، اس کو میں پکڑ لوں، اس پہ میں جم جاؤں، اس پہ میں استقامت دکھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرمائی کہ اس کے ساتھ ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، وہ یہ کہ آپ اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کے بارے میں بہت محتاط رہو، ایمان لے آؤ اور اس پر استقامت دکھاؤ، اور ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، بہت احتیاط کرو زبان کا استعمال کرتے ہوئے۔ ایک موقع پر ایک صحابی کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دوسرے صحابی سے نصیحت چاہی، جیسے ہم بھی جاتے ہیں نا تو اپنے والدین سے اپنے بڑوں سے کوئی نصیحت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں تو ہمیں نصیحت کیجیے۔ اسی طرح صحابہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دوسرے صحابی سے نصیحت طلب کی کہ میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں جہاں پہ ہمارے دشمن بھی ہیں، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا دشمنوں سے زیادہ تمہیں اپنے اندر جو گناہ ہیں گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے لیے اس کا بڑا دشمن اس کے اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی اور انسان کا بڑا دشمن نہیں ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی ہے۔ وہ اس کا اپنا رویہ ہو سکتا ہے، اپنی زبان ہو سکتی ہے، اپنے اخلاق ہو سکتا ہے، اپنا کردار ہو سکتا ہے۔ یہی وہ خوفناک چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان جو ہے غفلت برتتا ہے، غفلت کا شکار رہتا ہے۔ ہم بہت سے گناہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہ گناہ ہے کہ نہیں۔ بہت سی لایعنی باتیں، فحش باتیں بغیر سوچے سمجھے ہم ان کو کر دیتے ہیں، بیکار، بے مقصد، بے فائدہ، بے مطلب زبان ہے نا اس کا استعمال کرتے ہیں، فری میں ملی ہوئی، بس جہاں دل کرے کر لو، دل چاہتا ہے تو میں نے کر لیا، دل چاہتا ہے زبان کا اظہار، جہاں پہ موقع ہے بھی، کہیں پہ موقع نہیں بھی ہوتا ہے وہاں پہ اپنی زبان کو کھولتے ہیں، اپنے منہ کو کھولتے ہیں، اپنے اخلاق کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ کہ زبان کے الفاظ کا چناؤ ہم کیے بغیر ہی زبان کا استعمال کرتے ہیں، وہ زبان سے اظہار کر کے دوسروں کو مشکل میں بھی ڈالتے ہیں اور خود بھی مشکل میں پڑتے ہیں، اور خود سب کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا میں نے کیا، اچھی بات ہے، میں نے ان کو سامنے یہ بات کر دی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو الفاظ نکال رہا ہوتا ہے نا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے، کسی دوسروں کے لیے
نقصان دہ ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہی لفظ اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، اس کی نیکیوں کو کم کرنے والا وہ الفاظ بن جاتے ہیں، اس کو نیکیوں سے دور کرنے والا بن جاتے ہیں، دوسرے انسان کے دل کے اندر ایک شک پیدا کر دیتے ہیں، شبہات پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیکیوں میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ خیر، ہم یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کی طرف واپس آتے ہیں انشاءاللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ دیکھنے میں ہمیں مل رہا ہے کہ کتنا جامع ہے، کتنا مختصر ہے، کتنا اکمل ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے، ادھر ادھر کی اول پھول نہیں بکی، جسٹ ٹو دا پوائنٹ، بالکل مختصر اور جامع بات کر کے ہمیں بتا دیا کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کا ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، کبھی ایمان بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے تو ہم فرض کی تو کیا، ہم تہجد کی نماز میں پورے جوش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری تسبیحات، صبح و شام کے اذکار ہم وہ کرتے ہیں، پھر کئی دفعہ ایمان کا لیول اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ ہم فرض نمازوں کو قضا کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا احساس تک بھی ہمیں نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں کیا کریں کہ جو نیکی کا کام ہم کرتے رہیں، اس میں استقامت رہے، ہم جمے رہیں، وہ کون سی چیز ہو جو مجھے اور آپ کو نیکی کے اوپر استقامت دے، ہم وہ تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں۔ جہاں پر دو باتیں کی گئی ہیں، ایک کہا گیا ہے کہ ایمان، اور دوسری بات کہی گئی ہے کہ استقامت۔ دیکھیے ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان کے سارے سیشنز میں ہم نے ایمان پہ بات کی، ایمان کیا ہے، ایمان صرف دل کی کیفیت ہی نہیں ہے بلکہ زبان سے اقرار، دل کی تصدیق اور پورے اعضاء یعنی کہ جوارح کا اس چیز کو جو دل اور زبان کہہ رہی ہے اس کو عمل میں لا کے دکھانے کا نام ایمان ہے۔ یعنی کہ ایمان کا بیج دل میں ہوتا ہے، اس کا اقرار جو ہے ہماری زبان کرتی ہے، جوارے اس کا اظہار کر کے دکھاتی ہیں کہ جو میرے دل اور دماغ کہہ رہا ہے، اور پورے کے پورا اعضاء، وہ ہمارے ہاتھ ہو، ہمارے پاؤں ہو، ہمارے دماغ ہو، ہمارے پورے عضو جو ہیں وہ اس چیز کا اظہار کر کے دکھاتے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ساتھ تو ہے ہی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے؟ مطلب کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اس کا ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ سجدہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الہکم الہ واحد فاستقیموا علیہ واستغفروہ، کہ تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، اسی کی طرف سیدھے رہو، اس سے مغفرت طلب کرو۔ یعنی کہ انسان کا رخ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، سیدھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص تھا، اس کی روایت جو ہے آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک شخص نے آواز دے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ میں اس کے اتنے سوالوں کا جواب دے دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اخلاص، یعنی کہ ایمان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دینے کا نام ہے۔ سورۃ کہف ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں، اس میں کیا آتا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے اللہ سے ملنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مطلب کہ کسی انسان کی خوشی کے لیے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کی عبادت نہ کرے، بلکہ خالصتاً عبادت جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، اس کے لیے ہونی چاہیے، اس کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے انعامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا شکر بجا لانا چاہیے، یہ کہ شکر کا رویہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اسی کے لیے خالص ہوں، اسی کے لیے سجدہ کریں، اسی کے لیے ہمارا شکر، اسی کے لیے ہماری عبادات، اسی سے مانگیں، اسی کے آگے گر گڑائیں، اپنی محبت، خشیت، توکل اسی کے ساتھ وابستہ ہو، اور خالص اسی کی رضا مقصود ہو، اسی کا چہرہ مقصود ہو، اسی کا دیدار کرنے کا شوق دل کے اندر ابھرے،
کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے ہیں نا اور امید کیا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے کام کی طرف توجہ دیں، آپ کو اس کی داد دیں. ہم دوسروں سے امید رکھتے ہیں کہ دوسرے ہماری تعریف کریں، دوسرے ہمیں اس چیز پہ اپریشیٹ کریں، یا پھر کوئی فائدہ مقصود ہوتا ہے ہڈن، وہ ظاہر نہیں ہم کر رہے ہوتے. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ کوئی بھی خاص کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام وہ کرتے ہیں، وہ ماں باپ سے محبت کی وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ وہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ماں امی ابو خوش ہو جائیں، اور ہم بھی ان کو شاباش دیتے ہیں، ان کو پریز کرتے ہیں، اور کئی دفعہ زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ان کو چھوٹا موٹا گفٹ بھی لے دیتی ہیں، چھوٹے موٹے ٹوائے لے دیتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائیں نا. یا ابھی جیسے روزے گزرے ہیں تو روزوں میں ہم کیا کرتے ہیں، بچہ روزہ رکھتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کی پسند کی افطاری ہم بناتے ہیں. جب عید کا دن ہوتا ہے تو ہم اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اس کو پریز کرتے ہیں کہ اس نے اتنے روزے رکھ لیے ہیں. ہونا چاہیے بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور لیں، میں یہ نہیں کہتی، لیکن یہ بچپن کی حد تک جب ان کی عمر چھوٹی ہے، چھوٹے ہیں، اس وقت تک تو آپ ان کو پریز کریں، ان کو موٹیویشن دلوانے کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ لے دیں، ان کی پسند کی چیز لے دیں. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق جو ہے ان گفٹ پہ نہ چلا جائے. صرف یہ نہ ہو کہ ہم ان کو پریز کرتے رہیں تو وہ نماز پڑھ رہے ہوں. آہستہ آہستہ ان کے دماغ اور جسمانی گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی گروتھ ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پڑھ رہے ہیں. اور اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ، کیونکہ اس کے جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا اس کا یہ رشتہ، یہ تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہاں پہ جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے استقامت. استقامت کا لفظ قیام سے ہے اور قوم اسی سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی اگر ہم دیکھیں سیدھا رہنا، سیدھا چلنا، سیدھا کرنے کے ہیں. اصطلاحاً اور شرعی طور پہ دیکھیں دین کے احکام پر تمام زندگی ثابت قدم رہنا، اس کے لیے استقامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. استقامت کا لفظ قرآن پاک میں 10 جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس معنی میں آیا ہے کہ اپنی بات پر قائم رہو، اپنے عہد و قرار سے روگردانی نہ کرو. مطلب کہ مضبوطی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کہ کسی چیز کے اوپر قائم رہنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استقامت کی تلقین کر رہے ہیں. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. آپ دین پر ثابت قدم رہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور وہ توبہ کر چکے ہیں وہ بھی دین پر ثابت قدم رہیں. حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک وہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح میلان نہ رکھو جو ظالم ہیں، ورنہ تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا نہ تمہاری مدد کی جائے گی. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تم دین میں آؤ تو بس ثابت قدم رہو، اس پہ جم جاؤ، استقامت اختیار کرو. اسی طرح سورہ احقاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، پھر وہ اسی پر ثابت قدم رہے، ان پر قیامت کو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. ایسے لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا.
پھر اسی طرح سورہ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، بس آپ لوگوں کو اسی دین کی طرف بلائیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ تو اب جتنی بھی آیات میں نے قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ دین میں آ جاؤ، دین میں آ جانے کے بعد اس پہ استقامت دکھاؤ، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو یا بڑی سے بڑی نیکی ہو، اس پہ جم جاؤ گے، استقامت دکھاؤ گے تو وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہے، خالصتاً اگر ہوگی تو۔ ساتھ میں استقامت کے معنی اور مفہوم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی چند روایات بھی میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ ہمارا جو ہے تھوڑی اور ذہن سازی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ استقامت کے حصول کے لیے معاون اسباب کیا ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ ایک یہ کہ خلوت اور جلوت، یعنی کہ ظاہر اور اکیلے میں یا لوگوں کے درمیان میں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، اس کی نگرانی کا یقین دل میں بٹھا لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ہم اس کی نگرانی میں ہیں۔ نفس کو کوتاہی پر اس کا محاسبہ کرو، جب کوئی نفس جو ہے کوئی غلطی کرتا ہے، ہر غلطی کے بعد حق کی طرف اس کا جو ہے وہ رجوع کرو کہ اس کی سزا یہ رکھو کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا جو ہے کام میں نے حق والا کرنا ہے، حق کی طرف رجوع کرتے ہوئے کرنا ہے۔ نفس کو اطاعت اور فرمانبرداری پر آمادہ کرے، اسے نیکیوں کا عادی بنائے۔ یاد رکھیں کہ جسے ایمان اور استقامت نصیب ہو گئی، سبحان اللہ، اسے دنیا اور آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے کچھ روایات ہیں، کچھ صحابیات کی جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا لیکن پھر کچھ ان میں سے کافر ہو گئے، ثابت قدم وہ ہے جو اس پر قائم رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے استقامت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور اس کے علاوہ کسی اور کو معبود ہونے کی طرف متوجہ وہ نہیں ہوئے، یہ استقامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت 30 تلاوت کی اور فرمایا اللہ کی قسم، استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر دوڑتے نہیں پھرتے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استقامت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں استقامت اللہ کے عائد کردہ فرائض کو فرمانبرداری کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے۔ استقامت کا کلمہ کہنے میں جتنا آسان ہے نا، اس کو عملی زندگی میں عمل میں لانا اتنا ہی مشکل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے نزول قرآن میں جو آیات نازل ہوئی اس میں مشکل ترین آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، سورہ ہود کی آیت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مطلب کہ کہنا بہت آسان ہے، اس کو عمل میں لانا، اس پہ استقامت دکھانا بہت مشکل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناممکن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہ کر کے دکھایا۔ حضرت ابو القاسم کہتے ہیں کہ استقامت وہ درجہ ہے جس کی بنا پر تمام اعمال کمال کے درجے تک پہنچتے ہیں اور تمام بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنی کوشش میں ثابت قدم نہیں تو اس کی کوشش بیکار ہے، بے فائدہ ہے اور ناکام ہے۔ پہلی امتوں کے واقعات اور احوال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے اور اس امت کے لیے نمونے کے طور پر آج ہمیں یہ دیے گئے کہ ان کی جو واقعات ہیں ان سے سیکھو، سبق حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر استقامت آئے، تم ان سے لرن کرو۔ حضرت خباب
ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے التجا کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ بھی ایک قسم کی جلد بازی ہے، بے صبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں نے ایسے لوگ گزرے، انہیں زمین میں دفن کیا گیا، ان کے اوپر آرے چلائے گئے، انہیں دین سے ہٹانے کے لیے اتنی تکلیفیں دی گئی، انہیں لوہے کی کنگھوں سے ان کے گوشت کو نوچا گیا، ان کو چھیلا گیا، کھرچا گیا، اور انہیں دین سے وہ چیز نہ ہٹا سکی۔ مطلب یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے بہت مطلب کہ پہلے ایمان والے جو تھے وہ جب کہہ دیتے تھے تو اس چیز پہ وہ جم جاتے تھے، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی تکلیف ان کو دین سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اسی قسم کی جو ہے وصیت کی، یہی اثر جو ہے صحابہ کے اندر اترا، اور جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ کرام پر بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، سخت ابتلا میں وہ ڈالے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ وہ ذرا برابر بھی ان کے اندر ایمان کے لیول وہ کم نہیں ہوا، وہ اسلام پر جمے رہے، دنیا کی کوئی مصیبت ان کو ہٹا نہیں سکی۔ تاریخ اس بات پہ ایک گواہ ہے۔ حضرت خباب کا واقعہ آتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ٹائم ہوا تو میں اینڈ پہ آپ کو اس کا سناؤں گی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا آتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر کا آتا ہے، حضرت سمیہ کا آتا ہے۔ مطلب بہت سی ایسی ہم حدیث کو پڑھتے ہیں نا، سیرت کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے ایسے واقعات ہمیں مل جاتی ہیں جو کہ صحابہ کرام کس طرح ثابت قدم رہے دین کے معاملے میں۔ استقامت جب انسان دکھاتا ہے نا، اس میں دو بڑی قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ایمان اور عقیدے کی استقامت، دوسری عمل کی استقامت۔ اس کا دوسرا نام ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مداومت اعمال کی پابندی کرنا، ان پہ دوام دکھانا۔ جس نیکی کو اختیار کیا ہے اس کو آخری وقت تک، آخری دم تک اس پہ قائم رہنا، اس میں تسلسل دکھانا، اس کو ادا کرتے رہنا۔ اور یہ انداز جو تھا نا، یہ پہلے صحاباؤں کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ شروع میں جوش آئے، جذبہ آئے، ایمان بہت ہائی ہے، وہ جوش میں بہت راتوں کو جاگ رہے ہیں، تہجدیں پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، اور پھر ایسی سستی آئے کہ فرائض تک جو ہے وہ ترک ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل کیا تھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا وہ نیکی جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، جس پہ پابندی اختیار کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بھی کام کرتے تھے اس پہ ہمیشگی اختیار کرتے تھے، پابندی کے ساتھ اس کام کو کرتے تھے۔ اسی طرح جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی ہو، جسے ہمیشہ کیا جائے، بے شک وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ پھر آگے جو ہے اس حدیث میں تیسری چیز جس کا حکم ہمیں ملتا ہے وہ ہے اخلاق۔ پہلی زبان سے اقرار یعنی کہ ایمان، پھر دوسری کیا ہے استقامت یعنی کہ دین پر جم جانا، اور تیسری زبان سے برائی کو روکنا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک چیز جو ہے وہ بنیاد ہے کہ ہر کام کو خالصتاً اگر میں نے قبول کروانا ہے تو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو۔ دوسری چیز انسان کا رویہ ہے جو کہ سارے کاموں میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا ہے، اس کے اندر انسان کے اندر کتنی استقامت ہے، کتنی وہ ریگولیرٹی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، کتنے جوش اور جذبے سے کر رہا ہے، کتنے شوق سے وہ کر رہا ہے۔ تیسری چیز جو ہے اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا برتاؤ کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ہے، کہ ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب دل اچھا ہوگا تو زبان اچھا بولے گی، تبھی زبان سیدھی ہوگی۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں ابھی رکھنے لگی ہوں نا، پلیز اس کو نوٹ کر لیجئے، بہت ہی اہم، ویری امپورٹنٹ حدیث ہے۔ آپ کو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کے درست ہونے کے لیے اس حدیث کا میرے اور آپ کے اندر ٹھک جانا جو ہے ہر عمل کی درستگی کا باعث بن جائے گا۔
حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا، یعنی کہ ایمان ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو. سو دل کی درستگی اور زبان کا درست ہونا، یہی دو چیزیں اگر ہماری صحیح ہو جائیں تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ بہتر ہو جائے. دیکھیے حدیث کتنی مختصر ہے، کتنی چھوٹی ہے نا، کہ دل کا درست ہونا اور زبان کا درست ہونا، لیکن پورے دین کا خلاصہ اس میں سمو دیا، پورے دین کی بنیاد اس میں سمو دی کہ دل کے اعمال کیا ہیں. اگر دیکھیں محبت ہے، ہماری نیتیں ہیں، خشیت کا آنا، خوف کا آنا، انابت، توکل، یقین، ہر چیز، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہوں اس وقت تک ہمارا ایمان درست نہیں. یعنی کہ دل ٹھیک نہیں ہے تو ایمان ٹھیک نہیں ہے. پھر دل کو کیسے ٹھیک کریں؟ دیکھیں دل ٹھیک نہیں تو ایمان ٹھیک نہیں، ایمان ٹھیک نہیں تو اعمال درست نہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان درست ہو، ہمارے اعمال درست ہوں. اس کے لیے جو کی بتائی جا رہی ہے نا، زبان کا درست کر لینا. زبان درست ہوگی، الفاظ کا چناؤ درست ہو گیا، الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ ناپ تول کے پھر زبان سے ان کو ادا کیا جائے. مثال کے طور پر ابھی روزے گزرے ہیں نا، آپ ساری اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہوں گے. اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے اچھی طرح سے دماغ کے اندر ہوگی انشاءاللہ کہ روزے گزرے ہیں، سارا دن روزہ ہمارا ہوتا ہے. جیسے جیسے روزہ گزرتا جاتا ہے آپ کے اندر ایمان کی حلاوت جو ہوتی ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے. سارا دن آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ عبادات کر رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو لائٹ فیل ہو رہا ہے، آپ کو اللہ کی قربت محسوس ہو رہی ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں. جیسے ہی افطاری کا ٹائم قریب آتا جاتا ہے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت کے اندر تھوڑی سی تلخی آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو بھوک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ایک ہمارا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ سارا دن اتنے صبر کے ساتھ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، اس میں کتنی استقامت دکھاتے ہیں. خیر سب ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے یا آپ نیچے اپنے دسترخوان بچھایا ہوا ہے آ کے بیٹھ گئے ہیں تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے، کوئی ایک بات ہو جاتی جو کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے. وہ بچہ کر دے، کوئی چیز گرا دیا یا ادھر سے ادھر کر دیا، یا کپ گر گیا، یا پلیٹ کوئی گر گئی ہے، کوئی ڈرنک ہی گرا دیا ہے، یا میاں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو کہ آپ کے مزاج کے خلاف تھی. پھر دیکھیں آپ کا بٹن کیسے آن ہوتا ہے. آپ نے غصے میں وہ الفاظ بول دیے جو سارا دن جس کو آپ کنٹرول کرتے رہے ہیں، تو پھر دیکھیں ساری کی ساری حلاوت ختم ہو جائے گی. اب کیا ہوگا؟ آپ نے تراویح پہ جانا ہے، تراویح میں کھڑی ہوئی ہیں، نماز میں حلاوت ہی نہیں آ رہی، محبت اور وہ کشش ہی نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو الفاظ بولے ہیں نا، اگر تو آپ کے اندر تھوڑی فطرت ہے، آپ کا ضمیر زندہ ہے، تو آپ کو بار بار وہ جھنجھوڑ رہا ہوگا، وہ آپ کو احساس دلا رہا ہوگا کہ آپ یہ کیا کر کے آئی ہیں. سارا دن اتنی محنت اور مشقت کی اور ایک ہی پل میں سارا کچھ ضائع کر دیا، اور ہم کر دیتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں احساس ہو رہا ہے. اللہ سے معافی مانگیں، اور یہ احساس تبھی آئے گا. اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبحان اللہ ہمارے اندر وہ ضمیر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، مر چکا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ میری حلاوت کیا اور میری خشوع کیا اور میں نے کیا کہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا، اسی پر جب آپ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آیات جو ہے شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہی ٹیچ کر رہی ہے، یا تو اسی وقت دہرن دن آپ پہ نازل ہو رہی ہیں. آپ قرآن کھولتے ہیں تو اس وقت دیکھیے سبحان اللہ، میں کئی دفعہ سوچتی ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے خوبصورت طریقے ہیں انسان کو ہدایت دینے کے لیے. آپ طلب تو دکھائیں، آپ کوشش تو کریں. اگر آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں اور باہر دیکھیں گے آسمان آپ کو وہ آپ کی وہی تکلیف اور کرب سے جو گزر رہے ہوتے ہیں نا، وہی اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے. خیر آپ کتاب کھولتے ہیں تو کتاب میں آپ کو وہی چیز آ رہی ہوتی ہے کہ اس مسئلے کا حل دیا جا رہا ہوتا ہے. قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں وہی چیز ہو رہی ہوتی ہے. باہر نکلتے ہیں تو کسی سے بات چیت کرتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احسان ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم ہدایت کی طلب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے لیے ڈفرینٹ طریقے کے ذریعے ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسی بات
ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں ابھی یہ بات ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے، یہ قرآن کی آیات ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے. ہدایت لینے والے ایکسکیوز نہیں کرتے. میں نے میاں کو کچھ کہا، میاں نے جواب اس کا کچھ دیا، میں تو مطلب یہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، وہ ایسا نہیں تھا، بچے نے ایسا کیا تو اس لیے میں نے ڈانٹا. وہ ایکسکیوزز میں نہیں پڑھتے. وہ یہ کہتے ہیں یہ ڈائریکٹلی میرے لیے حکم آ رہا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اور وہیں پہ اپنے آپ کو وہ جو ہے نا وہ دلیلوں کا سہارا نہیں لیتے، وہ فوراً اللہ کی طرف تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے والے بن جاتے ہیں. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی بہت سی دلیلیں ہو سکتی تھی نا، تو انہوں نے کیا کیا، فوراً سے ایک بہترین اگزامپل ہمارے لیے سیٹ کر دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے. نفس مطمئنہ تبھی آئے گا جب زبان درست ہوگی، دل درست ہوگا، ورنہ وہ اضطراب دل کے اندر ہی بھٹکتا رہے گا. ہم کنفیوز ہی رہیں گے، ہمیں راہ ہدایت نہیں ملے گی. کیوں؟ ہم لینا نہیں چاہ رہے. زبان کے گناہ کب زیادہ ہوتے ہیں؟ جب ہم زیادہ بولتے ہیں، زیادہ باتیں کرتے ہیں. مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ بولتی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے. ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کرنی ہے، اس کی درستگی زندگی میں درستگی لے کے آنی ہے. بس ایک بات اپنے پلے باندھ لیں میری پیاری بہنوں کہ لایانی بے فضول بے مقصد گفتگو سے پرہیز کرنی ہے، باتوں سے پرہیز کرنی ہے. دین کی بات میں بھی اعتدال جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس کے ساتھ چلنا ہے. اور دنیاوی باتوں میں بھی اعتدال لے کے چلنا ہے، یعنی کہ بہت خاموشی اختیار کی جائے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ آپ کی بات کرنا وہاں پہ ضروری ہوتا ہے، بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے اس بات کو کریں، وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بولنا جو ہے وہ چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. کچھ اس طرح سے کہاوت ہے، ایگزیکٹلی الفاظ جو میرے دماغ میں نہیں آ رہے. تو ہمیں سوچنا ہے، دیکھنا ہے بیفور وی ٹاک، بیفور وی سے اینی تھنگ، کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کس کو کہہ رہی ہوں، کیسے کہہ رہی ہوں، میری وائس جو ہے نا اس کی ٹون کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سے مومن سب سے افضل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان میں سب سے افضل اور بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے. اخلاق کیا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں عادات ہے نا، عادات کا مجموعہ اخلاق ہے. خلق کی جمع اخلاق ہے. اور خلق اور خلق کا فرق میں نے رمضان میں آپ کے سامنے بہت واضح طریقے سے رکھ دیا تھا کہ خلق جو ہوتا ہے انسان کی شکل و صورت ہوتی ہے، اور خلق اس کی عادات ہوتی ہیں، اس کا اخلاق ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی عادات ہوتی ہیں. جو خلق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ کیسی بھی ہے. جب اخلاق بگڑتا ہے تو اس کا خلق بھی بگڑ جاتا ہے. بہت خوبصورت ہے، اونچی لمبی ہے، پتلی ہے، لیکن اس کا منہ سے جو الفاظ نکلے اتنے بگڑے ہوئے ہیں، بگاڑ ہے اس میں. آبا سا تولّا، منہ چڑھا چڑھا کے وہ بات کر رہا ہے، دوسروں کو حقیر جان رہا ہے. تو وہ اس کی خوبصورتی، اس کا لمبا پن، اس کا پتلا پن، اس کا حسن سارے کا سارا بگڑ جاتا ہے. اور دوسری طرف ایک اس کا جو خلق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اتنے مطلب کہ بہت اونچی لمبی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، سانولا رنگ ہے، اتنی اٹریکشن نہیں ہے، لیکن اس کا کردار اتنا خوبصورت ہے، اچھا ہے. وہ آپ سے بہت پیار سے محبت کرنے والا ہے، تو آپ کو وہ زیادہ متاثر کرنے والا ہے بنسبت اس کے جس کا خلق تو اچھا ہے لیکن اس کا کردار، اس کا خلق جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ایک طرف بگڑا ہوا رویہ ہے، دوسری طرف محبت کا رویہ ہے، محبت کا چہرہ ہے، محبت کی نگاہیں ہیں. ایک آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے والی چیز ہے، اور دوسری جو ہے آپ کو اپنی طرف سے ہٹانے والی چیز ہے. تو کس کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوگا؟ اس کی طرف جس میں آپ کو پیار، محبت، اخلاق نظر آ رہے ہیں، اس کی طرف ہم جو ہے اپنا رویہ رکھتے ہیں. اس حدیث میں استقامت پر زور کی بات کی گئی ہے کہ استقامت کیا ہے. اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا، مستقل مزاجی کو کہتے ہیں نا، جم جانا، رک جانا، ٹھک جانا.
حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی کے ساتھ ہمیشہ سے کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے۔ اب سوچیں آپ کیا کریں گے، جو بھی کریں گے، جتنا بھی کریں گے، لیکن ساری زندگی اس کو کرتے رہیں گے۔ وہ ذکر و اذکار ہے، وہ قرآن کا پڑھنا ہے، وہ تسبیحات ہیں۔ جب میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا نا، تو اپنے اندر میں نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور آج بھی یہ وعدہ کرتی ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، میں قرآن کی بات کسی نہ کسی کو ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے پہنچاؤں گی۔ وہ حدیث کی بات ہو، وہ قرآن کی کوئی آیت ہو، قرآن کا کوئی مطلب ہو، قرآن کی کوئی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہو، قرآن کا ناظرہ ہو، کسی بھی طریقے سے ہر روز اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہی تھا جس میں ہمیشگی تھی، ہمیشہ کیا جاتا تھا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل وہی اختیار کرو، وہی کام کرو جس کی تم میں طاقت ہے، جس کی تم میں استطاعت ہے۔ گول اتنا رکھو جتنا تم اچیو کر سکتے ہو، جو آپ کے بس میں ہو، جو آپ کے اختیار میں ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو جوش میں آ کے اتنا بڑا ٹارگٹ سیٹ کر لیں، 2-4 دن کے بعد پھسک ہو کے بیٹھ جائیں اور وہ آپ اس میں استقامت نہ دکھا سکیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا۔ تم خود ہی جو انسان ہے نا، وہ خود ہی تھک جاتے ہیں، میں اور آپ تھک جاتے ہیں کام کرنے سے، میرا اور آپ کا ایمان اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کام وہی ہے جو ہمیشہ ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس میں ہمیشہ اختیار کرتے، جیسے نوافل ہیں، اشراق ہے، تہجد ہے، کوئی بھی نفلی عبادت آپ کر رہے ہیں، وبین ہے، چاشت کی نماز ہے، اس میں ہمیشہ اختیار کریں۔ 2 پڑھ لیں، ہمیشہ اختیار کریں۔ تحیۃ الوضو پڑھ رہی ہیں، 2 پڑھ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ اختیار کریں۔ طاقت سے زیادہ کام نہ کریں۔ اگر طاقت کے اندر کرنے والا کام کرو تو اسے موت تک قائم رکھو، یہ بات کی جا رہی ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جو ہمارے اندر استقامت پیدا کر سکتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ ایک تو یہ کہ استقامت کے لیے صراط مستقیم کا ہونا بہت ضروری ہے، اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے، اور وہ کون ہمیں صراط مستقیم کا جو ہے بتائے گا؟ وہ قرآن اور سنت ہمیں اس سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان کا قرآن اور سنت کو مان کر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی روح کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ آپ کبھی بھی آپ سے نہیں چھوٹتا۔ جب قرآن اور سنت میں کمی ہوتی ہے، وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں اتنا توکل اور یقین نہیں ہوتا تو وہ تبھی فوراً سے چھوٹ جاتی ہے، شیطان اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ سب کچھ چھوڑ دو اور بس ایک چیز اپنے ساتھ لے کر یہاں سے اٹھو، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے قرآن۔ سونا چاندی، بچے، فیملی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال، اگر وہ دنیاوی چیز ہیں تو وہ مرنے کے ساتھ ہی چھوٹ جائیں گے۔ کسی بھی فانی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، بہت بڑا خسارہ ہے، یہ بہت خسارے کا سودا ہے۔ تو کسی بھی جتنی بھی چیزیں میں ان کو گنوائی ہیں نا، ان کو دنیا کا مقصد رکھتے ہوئے ان کے پیچھے ہم بھاگیں یا ان کو چھوڑیں۔ ایسی چیزیں لیں جس کو مرنے کے بعد اگر آپ چھوڑیں گے بھی تو آپ کا وہ ساتھ نہ چھوڑیں، وہ آپ کے ساتھ چلیں۔ دعا میں استقامت کریں، عبادات میں استقامت، قرآن کو پڑھنے میں استقامت۔ ایک ایسی دعا ہے جو ہمیشہ مانگیں، وہ ہمیشہ باقی رہے۔ باقی مانگیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، لیکن اس دعا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے رمضان میں اس پہ بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ اللہ کا دیدار، اے اللہ اپنا دیدار مجھے کروا دینا، اس سے مجھے محروم نہ رکھنا۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ربی آرینی انظر علیہ۔ ہمیں بھی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، صراط مستقیم کی دعا کریں۔ مطلب یہ چند ایسی دعائیں ہیں جن کو آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ فریج ہے، اتنا بھرا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کوئی اور چیز رکھنا چاہو گے تو جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ کبٹ ہے، الماری ہے، اس میں آپ کے اتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اتنے شوز، اتنے بیگ، اتنے اسکارف، اتنے ابائے پڑے ہوئے ہیں، نیا لا کے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ باہر ہی نہیں اچھل اچھل کے آئے گا نا۔ تو اسی طرح
مجھے اپنے اندر کا جائزہ لینا ہے، اپنے اندر کو خالی کرنا ہے. فریج کی طرح خالی کریں گے تو اس میں نئی چیز رکھیں گے، الماری کی طرح خالی کریں گے تو اس میں کوئی نئی چیز آ جائے گی. تو آپ اپنے اندر کو خالی کریں، اس کے اندر اچھی چیزوں کو ڈالتے جائیں، بری چیزیں جو ہے اس کے اندر سے اپنی کبٹ سے، الماری سے، فریج سے نکالتی جائیں اور دل کے اندر اچھی چیزوں کو ڈالتے جائیں. پھر حقوق العباد کی ادائیگی میں استقامت کرنی ہے، ہمیشگی اختیار کرنی ہے، والدین کے لیے دعائیں کرنی ہے. یہ چوائس نہیں ہے، بلکہ والدین کے لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، یہ ان کا حق ہے. اور منیمم دعا کیا بتائی گئی ہے جو ہم والدین کے لیے کر سکتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ایسا تحفہ ہے، دنیاوی سارے تحفوں پہ یہ تحفہ حاوی ہے. وہ زندہ ہیں تب بھی، اگر وہ مر چکی ہیں تب بھی ان کے لیے دعا بہترین دعا ہے. پھر استقامت کی دعا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خواہش پرستی سے بچیں، یہ سب سے زیادہ استقامت میں رکاوٹ بنتی ہے. قرآن میں آتا ہے نا، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دینے والی چیز ہے. پھر دنیا کی محبت انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے، اپنوں کی محبت اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ ڈر ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. کہ مطلب کیا ہے؟ پیٹ اور شرمگاہ میں جو چیزیں جاتی ہیں اور تمہیں دنیا سے دور کر دیتی ہیں، وہ خواہش نفس کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور اپنی مرضی کے اوپر چلنا تمہیں ہدایت سے گمراہ کر دے گا. پھر بری دوستی سے، بری صحبت سے بچنے کی کوشش کریں اور اچھی صحبت میں رہنے کے لیے استقامت دکھائیں. قیامت کے روز انسان اپنے دونوں ہاتھ کے تئے کاٹ کاٹ کے کہے گا کہ کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، میری بربادی فلاں دوست کی وجہ سے، فلاں انسان کی وجہ سے ہوئی ہے. ایسے لوگوں کی بات ماننا جو خود دین پر نہ چلیں، منافق لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں. گناہوں کا ارتکاب جو ہے، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کرتا چلا جاتا ہے. تو اپنے گناہوں کو کا آئینہ خود بنیں. پھر منافقت جو ہے آپ کو استقامت سے دور کر دیتی ہے. استقامت اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان بے ڈر اور بے خوف ہو جائے گا. فرشتوں کی تائید اس کو نصیب ہوگی، فرشتوں کا ساتھ اس کو ملے گا، جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اس شخص کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے حق میں حق نشین میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے دوست ہوتے ہیں. اگر وہ وہاں سے غائب ہو جائیں، کبھی مسجد نہ جا سکیں کسی وجہ سے، تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ انسان. اگر بیمار پڑ جائے تو ان کی تیمارداری کے لیے وہ جاتے ہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کے لیے وہ جاتے ہیں. جن جگہوں پر وہ بیٹھ کر نیکی کا کام کرتے ہیں، وہ جگہ ان کے حق میں گواہی بن جاتی ہے. تو کیوں نہ ایسے کام کریں، کیوں نہ ہم بھی مسجد میں اپنے دل کو لگائیں. مسجد ہمارے لیے بہترین دوست جو ہیں آپ کو مسجد کی صحبت سے ملیں گے. پھر فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے. ہماری اگر بیمار پڑ جائیں گے تو ہمیں ہماری باتوں کا اجر ملے گا. فرشتے ہماری تیمارداری کے لیے آئیں گے. اگر میری کوئی ضرورت ہے، وہ فرشتے میری اس مدد کے لیے آتے ہیں. تو کتنی مطلب کہ وعید ہے انسان کے لیے، کہ کتنی خوشخبریاں ہیں انسان کے لیے اگر انسان استقامت کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو جتنے بھی پیغمبر آئے، جب انہوں نے استقامت اختیار کی تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، حضرت بلال حبشی کی مثال ہمارے سامنے ہے، حضرت سمیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. جو استقامت نہیں دکھاتا تو وہ دنیا کا بن کر رہ جاتا ہے، دنیا میں ضلالت، پھر قبر میں عذاب اور آخرت میں جہنم اس کا مقدر بن جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں استقامت یعنی کہ ثابت قدمی جس کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ دین اور دنیا کی ترقی کے لیے یہ ایک بنیادی صفت کی حیثیت رکھتی ہے کہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی، کاروبار ہو یا نوکری، کہیں آپ آفس میں کام کرنے والے ہوں، آپ اسکول میں کام کرنے والے ہوں، کسی سیاست میں ہوں، کسی معاشرت میں ہوں، غرض کی جو بھی معاملہ ہے اس میں کامیابی آپ چاہتے ہیں، کامیابی اس وقت آپ کو ملے گی، اس میں تکمیل آپ کو اس وقت ملے گی. اب مقصد میں وہ مقصد آپ کو تب ملے گا جب آپ اس میں استقامت
استقامت اختیار کریں گی، استقامت دکھائیں گی، تبھی آپ کو وہ جو ہے کامیابی ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت کی جو صفت ہے ہر مسلمان کے اندر پیدا کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا کر دے۔ استقامت کو اختیار کرنے کے جتنے بھی ثمرات ہیں، جتنے بھی فائدے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کو اٹھانے اور ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت میں خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، قرآن کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، اور صحابہ دین سیکھنے کے لیے بہت شوق رکھتے تھے، بہت شوقین تھے، وہ بہت جامع سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ جامع جوابات ان کو دینا، تھوڑی بات میں مکمل اور واضح اور جامع بات دوسروں کے سامنے رکھ دینا۔ استقامت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے آج کے حدیث سے کہ دل کی درستگی ہوگی تو ہر عمل کی درستگی ہوگی، عمل کی درستگی ہوگی تو ایمان کی درستگی ہوگی، ایمان کی درستگی ہوگی وہی ہمارے عمل کی پختگی اور اس کی قبولیت کا ذریعہ بنے گی۔ اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، مسلسل اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہے، جانچتے رہنا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، کون سا عمل کر رہی ہوں، کیا وہ سنت اور قرآن کے مطابق ہے یا اس سے ہٹ کے ہے۔ اچھی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے، بچوں کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت دے، ہمارے بچوں کو اچھی صحبت دے، ان کو اچھے بہترین ٹیچر دے، خوب 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 دل سے دعائیں کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، تاکہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك وقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔